السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قصیدہ رفاعیہ پڑھنے سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ پڑھ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معشوق خدا تو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ایک بار بآواز بلند سے کہا جائے اس کے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناز شریف کے جنازات اور منقبت سیدنا احمد کبیر رفاعی سماعت کرتے ہیں۔ بہاری جان فجا تم ہو، نصیب الستا تم ہو، بہاری جان فجا تم ہو، نصیب الستا تم ہو، بہاری باغ رضوان تم سے ہے، زیر جنا تم ہو، بہاری باغ رضوان تم سے ہے، زیر جنا تم ہو، خدا کی سلطنت کا تو جہاں میں کون دولہا ہے، خدا کی سلطنت کا تو جہاں میں کون دولہا ہے، تم ہی تم ہو، تم ہی تم ہو، یہاں تم ہو، وہاں تم ہو، تم ہی تم ہو، تم ہی تم ہو، یہاں تم ہو، وہاں تم ہو، حقیقت سے تمہارے خدا اور کون واقف ہے، حقیقت سے تمہارے خدا اور کون واقف ہے، کہے تو کیا کہے کوئی، چنی تم ہو، چنا تم ہو، کہے تو کیا کہے کوئی، چنی تم ہو، چنا تم ہو۔ کبھی موقع ملا تو پوری انشاءاللہ سنانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ باوجود شریف باقیہ پیش کریں صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا شان ہے تمہاری احمد کبیر رفاعی، کیا شان
تجھ کو الحمد لله الحمد لله الحنان المنان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والفرقان المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أولياءه إلا المتقون صدق الله العظيم وقد صدقت أنت يا سيدي يا سيدي يا سيدي یا مکی یا مدنی یا ہاشمی یا قرشی و یا سیدنا یا سیدنا
الأحبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آج اللہ کے فضل و کرم سے سلطان العارفین سید شیخ احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں. یہ بڑی قسمت کی بات ہے کہ ہم اس ذی وقار ذی شان اس عظیم مرتبت ولی کامل کا ذکر کرنے والے ہیں جن کو سلطان العارفین کا لقب عطا کیا ہے. اور یہ میں آپ کو بتاؤں میرے عزیزوں کہ یہ جو ولی کامل ہے اگر آپ ان کی سیرت کو پڑھے اگر کوئی بندہ صرف ان کی سیرت کو مکمل پڑھ لے تو میرا یہ موقف ہے, میری یہ تحقیق ہے کہ مکمل سیرت پڑھنے کے بعد یا تو وہ دنیا چھوڑ دے گا یا گناہ کرنا چھوڑنا چاہے گا. اتنی صوفیت والی شخصیت ہے. المختصر آئیے وقت کے تقاضے کو دیکھ کر اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں, آپ جس بھی محفل میں جاؤ, جس بھی تقریب میں جاؤ, اس محفل میں اس تقریب کے اندر لوگوں کو مت دیکھو, اس محفل میں اس کو دیکھو جس کی نگاہ کے لیے تم حاضر ہو. ہاں میرے عزیزوں, ایک صحابی رسول تھے, اپنے گھر کے اندر بیٹھ کر اپنے بیٹے کو بتا رہے تھے بیٹا میرے آقا ایسے ہے, میرے حبیب ایسے ہے, مصطفیٰ کا چہرہ ایسا ہے, مصطفیٰ کا چال چلن ایسا ہے. لیکن بڑی تعجب کی بات یہ ہے کہ وہ حضور کے صحابی تھے, حضور ابھی حیات تھے, حضور حیات نہیں ہے. وہ کمرے کے اندر بیٹھ کر اپنے بیٹے کو یہ بتا رہے ہیں حضور کا گزر اس کے گھر کے پاس سے ہوتا ہے, آقا کا گزر اس کے گھر کے پاس سے ہوا. حضور نے سنا آقا اس کے گھر کے پاس آ کر دروازے پر کھڑے ہو کر ان کی گفتگو کو سماعت کر رہے تھے. حضور سن رہے تھے, گفتگو ختم ہوئی, دروازہ بند کیا, جب کھولا تو دیکھا کوئی اور نہیں ہے, دروازے پر سید الانبیاء موجود ہے. آقا علیہ السلام موجود تھے. انہوں نے کہا حضور آپ یہاں پر کھڑے تھے؟ کہاں میں سن رہا تھا تمہاری گفتگو. دو ہی لوگ تھے لیکن گفتگو اتنی مقبول ہو گئی, دو لوگوں کی قبولیت بارگاہ رسالت کے اندر ہو گئی. تو الحمدللہ ہم کم ہے لیکن یہ یقین ہے کہ سلسلہ خالقہ رفاعیت کے چشم و چراغ عظیم شخصیت سلطان العارفین سید احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ کرم الحمدللہ ہم پر موجود ہے. المختصر میں آپ کو بتاؤں کہ حضرت سید احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مختصر تعارف کرنے سے پہلے آئیے آپ مل کر بارگاہ رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کے درود پاک ادا پیش کریں. پڑھے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم. سیدنا احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ولادت عراق میں ام عبیدہ کے مقام پر آپ کی ولادت ہوتی ہے. اچھا, اس سے پہلے ہوتا کیا تھا میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ انشاءاللہ بتانے کی کوشش کروں گا بالکل مختصر وقت کے اندر. آپ کی ولادت کے 40 دن پہلے, احمد کبیر رفاعی کے ولادت کے 40 دن پہلے آپ کے ماموں کے خواب میں حضور تشریف لاتے ہیں. اور ماموں کون تھے؟ حضرت منصور انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب یہ جو تھے حضرت منصور انصاری, ٹھیک ہے, ان کے خواب کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا کر کہتے ہیں کہ خوشخبری ہو تمہیں, 40 دن کے بعد تیری بہن کے گھر میں ایک عظیم ذات پیدا ہونے والی ہے. تیری بہن کے یہاں پر ایک عظیم ذات پیدا ہونے والی, اس کا نام میرے نام پر احمد رکھنا. کیا رکھنا؟ میرے نام پر احمد رکھنا. 40 دن گزر گئے. اچھا, یہ ماموں کا مقام آپ سن لے. حضرت منصور انصاری آپ کا مقام یہ جب آپ خود اپنی ماں کے پیٹ میں تھے. حضرت منصور انصاری حضرت احمد کبیر رفاعی کے ماموں جب آپ اپنی ماں کے پیٹ میں تھے, ہوتا ہے نا ہماری جو
عورتیں حاملہ ہوتی دعا کے لیے پیر ولیوں کے پاس جاتی ہیں، تو وہ بھی ایک وقت کے بڑے ولی کے پاس دعا کے لیے پہنچی. جیسا آپ اس حالت حمل میں اس ولی کے سامنے آئے، وہ ادب کے ساتھ کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا کہ حضور میری کیا اوقات آپ کے سامنے کہ آپ میرے لیے کھڑے ہو رہے ہو؟ کہا نہیں، میں تیرے ادب کے لیے کھڑا نہیں ہوا ہوں، تیرے پیٹ میں جو خدا کا ولی پل رہا ہے اس کے ادب کے لیے کھڑا ہوا ہوں. حضرت منصور انصاری وہ مقام اتنے پائے کہ بزرگ، ایسی علمی شخصیت آپ تھی. تو ان کے خواب میں حضور تشریف لا کر کہا کہ 40 دن کے بعد تیری بہن کے یہاں پر ایک بیٹا پیدا ہوگا، اس کا نام میرے نام پر احمد رکھنا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کو کسی اچھے عالم کے پاس تربیت یافتہ کرنے کے لیے بھیجنا. اس استاذ کا نام بھی رسول اللہ نے خواب میں بتا دیا، ابو الفضل علی واسطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بہت بڑے ولی تھے. اب 40 دن گزر گئے، آپ کی ولادت ہوئی. اچھا، آپ کا جو نسب پاک ہے حضرت احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، آپ اپنے باپ کی طرف سے، آپ کے والد کی طرف سے، اپنے ابو کی طرف سے حسین سید ہے. اور والدہ کا نسب میں آپ کو بتاؤں، آپ کی والدہ کا نسب بنو نجار میں جا کر ملتا ہے. بنو نجار میں آپ کو اور آسان کر دوں، جب حضور ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تھے، اور جب بچیوں کو ڈف بجانے کے لیے جو بچی جس قبیلے کی تھی، جنہوں نے یہ پڑھا تھا طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا مدعا للہ داعی، اس قبیلے سے آپ کی والدہ کا تعلق تھا. وہ انصاری تھے، آپ کی والدہ انصاری تھے، اور آپ کا تعلق، آپ کا جو ہے وہ بڑھتا 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 حضرت زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جا کے ملتا تھا. اب آپ کے والد کی طرف سے جو نسب تھا وہ میں آپ کو اور آسان کر دوں. حضرت سید احمد کبیر رفاعی، ان کے والد حضرت سید علی، ان کے والد حضرت سید حسن رفاعی ہاشمی مکی، ان کے والد حضرت احمد اکبر صالح، ان کے والد حضرت سید ابراہیم، ان کے والد حضرت سید موسیٰ ثانی، ان کے والد حضرت سید موسیٰ کاظم، ان کے والد حضرت سید جعفر صادق، ان کے والد حضرت امام باقر، ان کے والد حضرت امام باقر کے والد حضرت امام زین العابدین، ان کے والد حضرت سید الشہداء شہید کربلا امام حسین، ان کے والد علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ. یہ نسب آپ کے والد کا تھا. شروع ہوتا ہے احمد کبیر سے، بڑھتے 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 شاہ مردہ تک پہنچتا ہے. اب مجھے بتاؤ میرے عزیزو، جس کا نسب اتنا مضبوط ہو، اس کی زندگی کے حالات کیسے ہوتے؟ کیسے زندگی کے حالات ہوگے؟ حضرت احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کا مطلب بتاؤ. احمد کا مطلب کیا؟ حضرت عیسیٰ نے کہا تھا نا اپنے حواریوں سے کہ میرے بعد ایک نبی آئیں گے جن کا نام اسمہ احمد ہوگا، تم اس کی امت میں آ جانا. ایک آسمانی نے، حضرت عیسیٰ آسمان پر ہے نا، آسمانی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آسمانی نام لوگوں کو بتایا تھا. حضور نے کہا میرا نام احمد ہے. قرآن پاک میں صرف ایک مرتبہ یوز ہوا یہ نام رسول اللہ کا، احمد. اس نام پر اپنے بیٹے کا نام رکھنا. احمد نام سمجھ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت پہ. احمد کبیر، کبیر کسے کہتے ہیں؟ کبیر کا ایک مطلب ہوتا ہے بزرگیت، ایک مطلب ہوتا ہے بڑا پن، بہت بڑا. آپ کے علوم اور فنون کو دیکھ کر، آپ کی صلاحیتوں کو دیکھ کر آپ کو لقب ملا تھا کبیر کا، تو اسی لیے آپ کو احمد کبیر. اب تیسرا آتا ہے رفاعی. اب آپ کو میں بتاؤں یہ الحمدللہ کچھ ہے جو رفاعی خانقاہ سے بڑا تعلق رکھتے ہیں، ان کو مبارک ہو. کہ رفاعی کا اصل مطلب کیا ہے؟ رفاعی کا رفع کا مطلب ہوتا ہے بلند ہونا. ایک مطلب ہوتا ہے رفاعی کا، ایک مطلب یہ ہوتا ہے بڑی بلند آواز میں بولنے والا. حضرت احمد کبیر رفاعی کے جو دادا تھے، جد امجد، تیسری چوتھی پیڑھی کے اندر ان کا نام رفع تھا، تو انہی کی طرف نسبت کرتے ہوئے آپ کا نام بھی کہ پیچھے آپ رفاعی لگاتے تھے. اور جب آپ تقریر کرتے تھے احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر بڑی بلند اور ولولہ انداز میں ہویا کرتی تھی.
تو آپ کو لقب رفاعی کا ایک تو یہ طریقے سے ملا۔ اب حضرت سید احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے والد کے ساتھ رہے، تربیت یافتہ ہوتے رہے، 60 سال کے اندر پورا قرآن مکمل حفظ کر لیا۔ 60 سال کی عمر کے اندر ابھی ہمارے بچے صرف تختی اور قاعدے میں پھر رہے ہوتے، احمد کبیر رفاعی نے 60 سال کی عمر میں پورا قرآن حفظ کر لیا۔ 60 سال تک اپنے والد کے ساتھ رہے، سفر کے اندر تھے، بغداد پہنچے اور سفر کے اندر آپ کے والد کا انتقال ہو گیا۔ تو پھر سارے کے سارے پھر والد کا انتقال ہو گیا تو خبر جیسی پہنچی حضرت منصور انصاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو، تو آپ نے اپنے بانجے، اپنی بہن اور جتنے بھی لوگ تھے سب کو خط کے ذریعے دریائے دجلہ کے پاس بلا لیا جہاں پر وہ رہتے تھے، اور وہیں پر بلا کر آپ نے اپنے گھر والوں کے ساتھ وہاں پر اپنا رہنا کرنا شروع کیا۔ 60 سال کی عمر ہوئی، آپ نے حفظ کر لیا۔ پھر اپنے ماموں کے پاس رہ کر حضرت وہ استاذ جن کا نام میں نے لیا ابو الفضل علی واسطی رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کا نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں لیا تھا، ان کے پاس تربیت کے لیے، پڑھانے کے لیے اس استاذ کے پاس بھیجا۔ 60 سال ہو گئی، 60 سال کی عمر میں قرآن حفظ کر لیا۔ 13 سال کی عمر کے اندر ساری کتابوں کو سیکھ کر عالم فاضل مفتی بن کے باہر آ گئے۔ صرف 13 سال کی عمر ہے، 13 سال، بچہ مکمل بالغ بھی نہیں ہوتا، 13 سال کی عمر کے اندر تفسیر، اصول تفسیر، فقہ، تفسیر، حدیث، معانی، الفاظی، سارے جو ہے وہ انہوں نے علوم حاصل کر لیے، اور سارے علم حاصل کرنے کے بعد 13 سال کی عمر کے اندر سید احمد کبیر رفاعی آپ عالم باعمل بن کے اس دنیا کے اندر پیش کر لیے گئے۔ اچھا، یہ 13 سال کی عمر کے اندر اتنا پہلی مرتبہ کوئی فارغ ہوا تھا تو آپ کے استاد حضرت ابو الفضل واسطی رحمت اللہ تعالی علیہ نے حکم دیا، سارے بڑے بڑے علماء کو اکٹھا کیا اور کہا کہ آج میں اپنے سب سے زیادہ چہیتے شاگرد کی دستار خود کرنے والا ہوں۔ سارے لوگ بڑے بڑے علماء منہ میں انگلیاں چبا رہے تھے، آج تک حافظ تو جلدی بنتے دیکھا ہے لیکن 13 سال میں عالم باعمل بنتے پہلی مرتبہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ حضرت احمد کبیر رفاعی کو دستار فضیلت اپنے ہاتھوں سے باندھا اور اپنا خرقہ جبہ مبارک استاذ نے اتار کے احمد کبیر کو عطا فرما دیا 13 سال کی عمر کے اندر۔ پھر 13 سال کی عمر کے اندر ایک بچہ بڑے بڑے طالب علموں کو جو پڑھائے تو پورا نقشہ الگ لگتا ہے۔ 13 سال کی عمر کے اندر اسی دارالعلوم کے اندر رہ کر سارے لوگوں کو علم، اچھا میں آپ کو بتاؤں، ہم حنفی ہیں نا، ہم حنفی ہیں۔ حضرت احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ مسلک شافعی پر تھے، آپ شافعی مسلک کے اوپر تھے، آپ نے شافعی مسلک کی تمام فقہ کے اندر مہارت حاصل کی تھی، ایسی آپ کی عظیم مرتبت تھی۔ 13 سال کی عمر ہوئی، آپ پڑھتے گئے، وہاں پر خدمت دیتے گئے۔ 27 سال کی جب آپ کی عمر ہوئی تب آپ کے ماموں نے آپ کو کہا کہ بیٹا ادھر آ جاؤ، تم اس جگہ پر علم پھیلا رہے ہو جہاں پر لوگ علم سے پہلے سے آلریڈی وابستہ ہے، لیکن اس جگہ پر جاؤ جہاں پر علم کا نام و نشان نہیں ہے۔ آپ نے ان کو وہاں سے لیا اور ایک الگ روٹ آپ کو عطا کیا، آپ کو وہاں پر بھیجا۔ اب آپ دیکھیں کہ ہر جگہ پر آپ کے ماموں کا ذکر آ رہا ہے، کیا ماموں کی اولاد نہیں تھی جو انہی کا جو ہے وہ ٹھیکہ اپنے سر پہ لے رکھا تھا؟ لیکن یاد رکھنا وہ اصل ولی کامل تھے، اور کہتے ہیں نا کہ ایک ہیرے کی پہچان ایک جوہری کوئی ہوتی ہے۔ آپ کے بیٹے تھے، آپ کی اولادیں بھی تھی، لیکن احمد کبیر کا مقام منصور بہت بہترین طریقے سے جانتے تھے، اس لیے کہ رسول اللہ خواب میں آ کر جس کو نام اپنا عطا کرے، جس کی تربیت کے لیے اچھا استاذ انتخاب کرے، اس کا مقام دنیا کے اندر سب سے بلند و بالا نظر آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا مقام اور مرتبہ حضرت احمد کبیر کو عطا کیا تھا۔ اب حضرت کئی لوگوں نے، ہم سوچ رہے تھے تو اس دور کے اندر بھی لوگوں نے پوچھا کہ اے منصور انصاری، کیا تمہاری اولاد نہیں ہے جو احمد کبیر کے اوپر اتنا زور دے رہے ہو، اتنا دھیان دے رہے ہو؟ کہاں ہے؟ کہا پھر کیوں اتنا جو ہے وہ اپنے اور ان کے اندر اتنا اتفاق کیوں کر رہے ہو تم؟ انہوں نے کہا تمہیں دیکھنا ہے، کہا سب کو اکٹھا کیا۔ حضرت منصور انصاری نے 3 مرغیاں لائی،
ایک دو مرغی اپنے بیٹوں کو, سگے بیٹے کو ایک ایک عطا کر دی, اور ایک مرغی سید احمد کبیر رفاعی کو عطا کر دی, دے دیا, اور کہا کہ اس مرغی کو ایسی جگہ پر لے جا کر کاٹو جہاں کوئی تمہیں دیکھنے والا نہ ہو, ایسی جگہ پر لے جا کے اس کو کاٹو. وہ دونوں شہزادے گئے, ایک کمرہ انتخاب کیا اپنا اپنا, اور اپنے اپنے کمرے میں جا کر اس کو ذبح کر کے لے کے چلے آئے. ابھی لوگ راہ دیکھ رہے کہ احمد آ کیوں نہیں رہے. تھوڑی دیر ہوئی, احمد کبیر رفاعی آ گئے. لوگوں نے کہا لو, اس بندے کے اوپر دھیان دے رہے تھے جس کو ایسی کوئی جگہ ہی نہیں ملی جہاں اسے کوئی دیکھ نہ رہا. لوگ ایسی بات کر رہے تھے. آ کر پوچھا حضرت منصور انصاری نے کہ بیٹا مرغی کو ذبح کیوں نہیں کیا؟ تو حضرت احمد کبیر رفاعی کے اس جواب پر ہماری نسل قربان. آپ نے کہا ماموں ایسی کوئی جگہ ہی نہیں ہے جہاں پر خدا مجھے دیکھ نہ رہا ہو, ایسی کوئی جگہ مجھے ملی ہی نہیں ہے. میں درخت کے نیچے جاتا خدا وہاں بھی مجھے دیکھ رہا تھا, میں اگر کسی کمرے میں جاتا خدا مجھے وہاں دیکھ رہا تھا, میں کہیں بھی جاؤں نیچے تحت الثری میں چلا جاؤں, اوپر عرش اعظم پر چلا جاؤں, اللہ تبارک و تعالی سمیع و بصیر و خبیر و علیم بذات الصدور ہے. احمد کبیر رفاعی کے جواب پر جب آپ نے اپنے چہرے کو پھرایا, حضرت منصور انصاری کے بولنے سے پہلے لوگوں نے کہا اے منصور انصاری تم اب احمد کبیر کا ہاتھ کبھی مت چھوڑنا, کبھی مت چھوڑنا. اس کہنے کے بعد آپ 27 سال کی عمر کے بعد جو ہے وہ دین کی ایسی خدمت پہ لگ گئے, ایسی خدمت پہ لگ گئے. بتایا جاتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس دارالعلوم کے اندر خدمت دے رہے تھے, اب آج ہوتا کیا ہے جو دارالعلوم چلاتے وہ خود پر نہیں چلاتے, وہ چندہ کر کے چلاتے, لیکن احمد کبیر رفاعی پر ہماری نسل قربان. اچھا یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ آپ مالی طور کے اوپر بڑے مضبوط تھے, خدا نے بڑی جو ہے وہ دولت عطا کی تھی. یہاں تک لکھا گیا ہے کہ جس دور کے اندر جس علاقے میں آپ تھے ارد گرد کے بڑے بڑے علاقوں میں ان سے زیادہ مالدار کوئی موجود نہیں تھا. خدا نے جو دولت عطا کی, مدرسے کے بچوں کا کھانا پینا رہنا سب کچھ احمد کبیر رفاعی اپنی جیب سے کیا کرتے تھے. یہاں تک لکھا گیا ہے کہ آپ پورے ہفتے کے اندر 2 دن ایسا ہوتے تھے, جمعرات اور سوموار, پیر کے دن اور جمعرات کے دن پڑھائی نہیں ہوتی تھی, صرف احمد کبیر رفاعی وہاں پر تقریر کیا کرتے تھے. تقریر, اور صرف میں آپ کو بتاؤں تقریر کے اندر کم سے کم پبلک جو آتی تھی وہ 10 یا 20 ہزار کی آتی تھی, کم سے کم کی بتاتا ہوں. اور اگر کوئی ایونٹ ہے, عید میلاد ہے یا کچھ ہے, تو لاکھوں کے اندر کا مجمع لگ جایا کرتا تھا. میں آپ کو بتاؤں جن سے پہلے جب آپ کا جو دور تھا اس وقت حضور غوث پاک کی عمر مبارک 87 ایئر کی تھی, آپ ہم زمانہ تھے. احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر حضور غوث پاک کی عمر مبارک 87 ایئر کی تھی. حضور سید احمد کبیر رفاعی 2 دن بیان کرتے تھے, تو ابن جوزی آپ کے نواسے جو تھے ابو الفضل, وہ کہتے کہ میں ایک مرتبہ اس دارالعلوم میں خطاب سننے کے لیے گیا. جب میں خطاب کے لیے گیا میں نے دیکھا اتنا بڑا مجمع ہے, لاکھوں کا مجمع لگا ہوا تھا. اس میں سے احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی یہاں سے اٹھ کے سوال کرتا, کوئی یہاں سے اٹھ کے سوال کرتا. میں جب گیا, مجھ سے پہلے تو مجھے نہیں پتا, لیکن مجھ سے پہلے سے سوال اور جواب ہو رہے تھے. میں جب سے بیٹھا تب سے لے کر میں نے گنا کہ میری موجودگی میں 200 سوال احمد کبیر رفاعی سے پوچھے گئے تھے, 200 سوال. اور اسی وقت ایک اور بندہ کھڑا ہو رہا تھا, میں نے بٹھا دیا, بیٹھ, کیا اتنا تیرے علم کے لیے کافی نہیں ہے, اور تو سوال کرنے جا رہا ہے. تو ادھر سے آواز آئی, اے سالے, لاکھوں کے مجمع میں ان کو نام بھی پتا ہے. آپ فرماتے لاکھوں کے مجمع میں آخر سے تھوڑا آگے بیٹھا ہوا تھا, مجھے زور سے کہا اے سالے اس کو مت رکھو, اس کو مت روکو, اس کو پوچھنے دو, کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ میری ذات کو گم ہو جانے دے اور اس کا سوال اس کے دل میں رہ جائے. یعنی میری حیاتی ہے, اس کو علم حاصل کر لینے دو. ایسا علم, ایسا فنون آپ کے دل کے اندر تھا. میں ابھی صرف آپ کو ان کے علمی چیزیں بتا رہا ہوں.
پھر میں تھوڑا سا کلوز کر کے ان کی کرامات اور پھر ان کا مقام و مرتبہ تو ہم پہنچ تو سکتے نہیں ہے، صرف ابھی ہم ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ میرے عزیزو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا تقوی انہیں عطا کیا تھا سید احمد کبیر رفاعی کو کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر بندے کا حق ادا کرتے تھے، ہر بندے کا حق ادا کرتے، اور ایسا حق ادا کرتے تھے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکینوں کو تک نہیں چھوڑتے تھے، مسکین کو تلاش کرتے تھے، یتیموں کو تلاش کرتے تھے۔ اگر کوئی یتیم بچہ مل جاتا، اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر اس کے غم کے اندر بالکل جوائن ہو کر اس کو ایسا نوازتے تھے کہ پھر وہ اتنا شکر گزار خدا کا ہوتا تھا۔ اب مجھے بتاؤ، جو یتیموں کو تلاش کرے، اتنا مالدار شخص، اتنا عالم شخص، تو پھر ہم کون سی کھیت کی مولی ہے؟ ترمذی کی حدیث ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اگر کوئی بندہ کسی مسکین، کسی یتیم کے صرف سر پہ ہاتھ رکھتا ہے، اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بھی بال آئے اللہ ہر بال کے مطابق اس کو نیکی عطا فرماتا ہے، ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی عطا فرماتا ہے۔ احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور عادت تھی، آپ بوڑھوں کی مدد کیا کرتے تھے۔ بوڑھوں کی بڑی تعظیم، جہاں کسی بوڑھے کو دیکھا اس کے پاس گئے، اس کی مدد کی، اگر کوئی سامان ہاتھ میں تھا تو لے کے نکل گئے۔ کیوں کرتے تھے؟ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھا ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادتوں میں سے ایک عادت یہ بھی تھی، حضور بوڑھوں کی بڑی عزت کیا کرتے تھے۔ جب حضور مکہ میں تھے، حالت حضور کی جوانی والی تھی، ایک عورت تھی، اعلان نبوت کے بعد کا واقعہ، ایک عورت تھی جو اپنا ساز و سامان اپنی کمر پہ لاد کے جا رہی تھی۔ حضور نے دیکھا، اے مائی کہاں جا رہی ہو؟ کیوں جا رہی ہو اپنا وطن چھوڑ کے؟ کہا میں تمہیں بھی مشورہ دے رہی ہوں، چلو میرے ساتھ۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ مکہ میں ایک جادوگر آ گیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، ایک جادوگر آ چکا ہے جو اپنے باتوں سے، اپنے اخلاق سے لوگوں کو پتہ نہیں کیا کرتا ہے، لوگ اس کے ہو جاتے ہیں، لوگ اس کے ہو جاتے ہیں۔ حضور کچھ نہیں بولے، حضور کچھ نہیں بولے۔ کہا تم چھوڑ کے جا رہے ہو؟ کہا ہاں میں چھوڑ کے، چلو میں آپ کی مدد کر دیتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے۔ اب اتنا سارا بھاری بھرکم سامان اپنی پیٹھ پہ لادا، کئی میل تک کا سفر کیا، اور سفر کرنے کے بعد اس کو اس کے مقام پر چھوڑا۔ حضور کچھ نہیں کہا، لوٹ گئے وہاں سے۔ اس بڑھیا نے آواز دی، کہا بیٹا رکو تو صحیح، اپنا نام تو بتاؤ، تمہارا نام کیا ہے، تاکہ میں یہاں آ کر لوگوں کو بتاؤں تو صحیح کہ میں جس مکہ کو چھوڑ کے آئی ہوں اس مکہ کے اندر تہذیب ابھی بھی باقی ہے، بڑے اچھے لوگ ہیں، لیکن میں اپنی مجبوری میں چھوڑ کے۔ کہا اپنا نام تو بتاؤ۔ کہا میں وہی محمد ہوں جس کو چھوڑ کے تم مکہ سے یہاں آئی ہو۔ جب یہ سننا تھا، اس نے کہا جس کا کردار ایسا ہو وہ جادوگر نہیں ہو سکتا، مجھے بتاؤ تمہاری غلامی میں آنے کے لیے کون سا سرٹیفکیٹ فل کرنا پڑے گا؟ حضور نے کہا کچھ فل نہیں کرنا، کہہ دو اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجھے بتاؤ میرے عزیزو، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ ان کے نواسے کے اندر ہو تو اس احمد کبیر کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا؟ حضرت احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غریبوں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو بڑا نوازتے تھے۔ آپ مجھے بتاؤ ایسا بندہ جب مدینے جائے تو کیسا اس کا استقبال ہوگا؟ ایسا بندہ جو مسکینوں کا خیال کرے، یتیموں کا خیال کرے، بیواؤں کا خیال کرے، غریبوں کا، فقراء کا، تمام کا خیال کرے، اور پھر جب وہ مدینے جائے تو مجھے بتاؤ، ایمان یہ کہتا ہے فرشتے اس کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، فرشتے اس کے استقبال کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ گئے، احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے موقع پر حج مکمل کیا اور مدینے آئے۔ جب مدینہ اس وقت تربت پاک صرف تھی، گنبد مسجد گنبد وغیرہ کچھ نہیں تھا، صرف تربت پاک ظاہر تھی، لوگ زیارت بھی کرتے تھے۔ یہ واقعہ ہے 555 ہجری کا، اور ایک روایت کے مطابق 560 ہجری کا۔ جب آپ گئے وہاں پر تو آپ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں بغداد میں تھا تو میری روح میرے نائب بن کے آپ کے پاس آتی تھی، آپ کو سلام کرتی تھی، آپ کی زیارتیں کرتی تھی، لیکن یا رسول اللہ آج اپنے جسم کو لے کر احمد کبیر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہے، آقا مجھے آپ کا ہاتھ عطا کرے۔ وہاں پر 20,000 لوگ وہاں موجود تھے، سب نے دیکھا
تربت پاک سے رسول اللہ کا ہاتھ نمودار ہوا. احمد کبیر رفاعی نے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور اس وقت جتنے بھی لوگ تھے کتابوں کے اندر موجود ہے سب کو وجد طاری ہو گیا. کئی لوگوں نے تو اپنی گردنیں کاٹ کے اپنی جانیں عطا کر دی, کئی لوگ اپنے کپڑے پھاڑنے لگے. ایسا وجد طاری ہوا. احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں 20,000 کے مجمع نے مصطفیٰ کے ہاتھ کی زیارت کی. 20,000 لوگوں نے. اور ایک روایت یہاں تک ملتی ہے کہ اس مجمع کے اندر غوث اعظم بھی موجود تھے. ایک روایت یہ ہے کہ غوث پاک خود اس واقعے کے گواہ ہے کہ احمد کبیر رفاعی کو رسول اللہ نے اپنا ہاتھ عطا کیا. مجھے بتاؤ, ہمیں سلسلہ قادریہ ملا, غوث پاک سے ہوتا ہوا ان کے پیر سے, ان کے پیر سے, ان کے پیر سے سلسلہ نقشبندیہ ہوا, وہ پہنچتا آگے گیا, آگے گیا, آگے گیا. ہر سلسلہ سٹیپ بائی سٹیپ آگے بڑھتا ہے, کہیں اور جا کے سارا سلسلوں کا اینڈ ہوتا ہے مدینہ المنورہ. ہر کوئی اپنے والد یا اپنے پیر یا اپنے جن کے وہ خلیفہ ہے ان سے ہوتا ہوا سلسلہ آگے بڑھتا ہے. اے رفاعیو, اپنی قسمتوں پر ناز کرو, تم کو جو سلسلہ ملا ہے وہ ڈائریکٹ رسول اللہ کے ہاتھوں سے ملا گیا. تم کو جو سلسلہ عطا کیا گیا ہے وہ ڈائریکٹ رسول اللہ کے ہاتھوں سے ہوتا ہوا تمہارے پاس. اور مریدوں کا اتنا خیال مریدوں کا کہ 2 مرید جنگل میں بیٹھے ہوئے تھے اور بیٹھے بیٹھے اچانک بات نکلی. کہا تو اتنے سال سے سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت سر انجام دے رہا ہے, تجھے کیا ملا؟ کچھ ملا؟ تو دوسرے نے کہا کہ کیا تمہاری کوئی خواہش ہے, کیا تم کچھ چاہتے ہو تو کہو. تو انہوں نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ابھی فوراً فی الحال ابھی کے ابھی ہمارے پاس جہنم سے آزادی کا پروانہ آ جائے. تھوڑی ہی دیر گزری سی, آسمان سے ایک چٹھی زمین پر آ کر گر گئی. جب چٹھی کو کھولا تو دیکھا کچھ لکھا ہوا نہیں تھا, کچھ بھی لکھا ہوا نہیں تھا. آپ نے وہ چٹھی لی اور لے کر حضرت سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو جا کر عطا کر دی. آپ نے اس چٹھی کو دیکھا, فوراً چٹھی کو رکھ کے سجدے کے اندر جا کے خدا کا شکر ادا کرنے لگے. جب سجدے سے اٹھے تو کہنے لگے کہ اللہ کا کرم ہے, خدا نے میرے مریدوں کو جہنم سے آزاد فرما دیا ہے. مریدوں نے کہا کہ اے میرے شیخ, یہ اس میں تو کچھ لکھا نہیں ہے. تو پھر احمد کبیر رفاعی کے جواب پر ہماری نسل قربان کہا, خدا کی ذات کو سیاہی کی ضرورت نہیں ہے, اس کی سیاہی نہیں, اس کی نورانیت ہوتی ہے, اور نور کسی کو نظر نہیں آتا. سید احمد کبیر رفاعی کے مریدوں کو بخشش کا پروانہ ملا سید احمد کبیر رفاعی کے صدقے میں. یہاں تک لکھا گیا ہے کہ حضرت سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات وہ ذات ہے کہ جب آپ کے ماموں جان آپ کو خلافت دینے والے تھے, جانشین اپنا بنانے والے تھے, تو آپ کے ماموں کی جو بیوی تھی یعنی آپ کی ممانی جان جو تھی, انہوں نے آرگیومنٹ کیا کہ اصل جانشینی کا حق ہمارے بیٹوں کا ہے, بھتیجوں کا نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ اس قابل نہیں ہے, کافر ایگزام لو دونوں کی. پھر سے وہ مرغی والا جیسا ہوا تھا, یہاں پر بھی امتحان ہونا شروع ہو گیا. آپ کے ماموں نے کہا بیٹا جاؤ اور جو درخت کے فلاں, ایک روایت میں ہے کہ نیم کا درخت لیا اور ایک روایت میں کہ کھجوروں کا ذکر ہے, اب جو بھی ہو, کہا جو فلاں درخت کے سب سے زیادہ پتے توڑ کے لائے گا وہی میرا جانشین بنے گا. گئے, الگ الگ دشا میں بھیج دیا. پہلا آیا اتنے سارے لے کر آیا, دوسرا آیا اس سے بھی زیادہ لے کر آیا. احمد کبیر رفاعی آئے خالی ہاتھ چلے آئے. اب دونوں نے آئے تو پھر ان کی ممانی جان نے کہا دیکھا اس کو بنانے والے تھے جس کو ایک درخت کے پتے توڑنے کی تمیز نہیں ہے, تم اس کو اپنا جانشین بنا رہے ہو. کہا رکو, احمد کبیر وہی بولتا ہے جو اس کو خدا کی طرف سے الہام کیا جاتا ہے. حضرت احمد کبیر رفاعی کو پوچھا, کہا بیٹا کیوں نہیں توڑا؟ کہا ماموں کیسے توڑتا, جس درخت کے پتے کے پاس جاتا اس میں سے ذکر الہی کی آوازیں آتی تھی. جس درخت کے پتے کو توڑنے کی کوشش کرتا تھا, ہر درخت کے اندر سے مجھے جو ہے وہ اللہ کے ذکر کی آواز آتی تھی. احمد کبیر رفاعی کے ماموں نے کہا بتا, جو اس مخلوق کی آواز سن سکتا ہے جس پر خدا نے پردہ رکھا ہے, ایسا دوسرا احمد کبیر لا کے دکھا دے, میں اس کو اپنا جانشین بنا دوں گا.
نہیں ملے گا. اس لیے ہم الحمدللہ ایسے آقاؤں کے غلام ہیں, الحمدللہ ہم ایسے ولیوں کے دامن سے وابستہ ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی ولایتوں سے نوازا. کیوں نہ ہو, جن کی ماں فاطمہ زہرا ہو, جن کے والد علی المرتضیٰ ہو, جن کے جو ہے وہ جد امجد علی المرتضیٰ ہو, اور جن کے والد حسین ابن علی سے ان کا جو ہے وہ سلسلہ ملتا ہو, اس سید السادات ان کا کیا مقام مرتبہ ہوگا. المختصر میرے عزیز و سید احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ, ان کی شان, ان کے مراکب, ان کے کرامات اتنے ہیں, اگر ہم بیان کرنے جائیں نا تو ہماری راتیں ختم ہو جائے گی. ان کی کرامتیں, ان کی سیرت حیات بیان ہم نہیں کر سکتے. لیکن المختصر, آپ بہت بڑے صوفی گزرے ہیں, بہت بڑے صوفی. جب بھی آپ کے پاس کوئی آتا علم دین حاصل کرنے کے لیے, آپ اس کو ولی بنا کر بھیجتے تھے. آیا تھا علم دین سیکھنے کے لیے اور آپ بیچتے اس کو ولی بنا کر. آپ نے جب علم دین حاصل کر لیا اور اپنے ماموں کے کہنے کے مطابق آپ جو ہے وہ پڑھنے کے لیے چلے گئے, جب آپ کے ماموں نے جب ان کو بھیجا, ان کے ماموں کا وصال قریب آیا, تو انہوں نے کہا کہ بیٹا میں تجھے اپنا خرقہ عطا کرتا ہوں. جب جانشینی عطا کر دی گئی تو جانشینی ادا کرنے کے بعد آپ کو خانقاہ نظام بھی عطا کر دیا. علمی نظام آپ کو آپ کے استاذ ابو الفضل علی واسطی نے عطا کر دیا, اور خانقاہ نظام, خانقاہ کو چلانے کی تمام ذمہ داری آپ کو آپ کے ماموں منصور انصاری نے عطا کر دی. اب یاد رکھنا, پہلے ہوتا کیا تھا, عالم بن گئے, اس کے بعد خانقاہوں کے اندر ہی تو عالم بنتے تھے. غوث پاک جو عالم بناتے تھے اپنے مدرسے کے اندر, وہاں پر علم بھی ہوتا تھا, خانقاہ نظام بھی ہوتا تھا. اس لیے کہ یہ دونوں چیز ایسی ہے کہ ان کو ایک بندے میں ہونا ضروری ہے, تبھی ایک علمی انسان تمہارے سامنے کھڑا ہوگا. اگر کوئی صرف عالم ہو, صرف علم سیکھ لیا اور اس کے اندر عمل نہیں ہے تو وہ کسی کام کا نہیں ہے. اگر اس کے پاس علم بھی ہے اور عمل بھی ہے تو وہ بندہ امت کی خیر خواہی کرنے کے لیے سب سے بیسٹ بندہ ہے. اور خانقاہ کے اندر حضرت احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو لوگ علم سیکھتے تھے ان کو پریکٹیکلی طور پہ علم کے اوپر عمل کرایا جاتا تھا, اور ایسے ایسے بڑے بڑے علماء کو احمد کبیر رفاعی نے باہر نکالا ہے کہ میں آپ کو اس بات سے اندازہ بتاؤں کہ جب آپ کے استاذ نے آپ کو دستار دی تھی, انہوں نے بڑے مجمع کے اندر 13 سال کی جب آپ کی عمر تھی, بڑے بڑے علماء کو یہ کہا کہ میں تو صرف استاذ ہوں, اصل شیخ اگر کوئی ہے تو وہ احمد کبیر ہے. 13 سال کی عمر کے اندر یہ لقب عطا کیا. لوگوں نے پوچھا ایسا کیوں کہہ رہے ہو, کہ اصل شیخ یہ, تم اتنے بڑے عالم ہو, ہم سب آپ کے ہاتھ کے نیچے پڑے, اور آپ ایک بچے کو کہہ رہے ہو کہ مجھ سے بڑا شیخ یہ ہے. انہوں نے کہا کہ یہ وہ ہے جس کے صدقے میں میرا نام مصطفیٰ کی زبان سے نکلا ہے. یہ وہ احمد کبیر ہے کہ جس کے صدقے میں اس کو نام دیا مصطفیٰ نے. اور میں اتنا بدبخت ہوں, اتنا گنہگار ہوں, لیکن اس کے باوجود رسول اللہ کی نظر مجھ پہ ہے, اور اس کے صدقے رسول اللہ نے مجھے اس کا استاذ بنایا. اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے. لوگ استاذ کی تعظیم کرتے ہیں, یہاں پر استاذ اپنے جو ہے وہ شاگرد کو جو ہے وہ کہتا ہے کہ اس کے صدقے رسول اللہ نے جو ہے وہ میرا نام لے. یہ اس ذات کا نام ہے میرے عزیزو, احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. بڑی عظیم شخصیت ہے. آپ کا مزار پاک بغداد کے اندر موجود ہے, آپ کے والد کا مزار بھی بغداد کے اندر موجود ہے. اچھا بھی ہوا یوں تھا کہ جب آپ کا وصال ہو گیا تو ایک بہت بڑے ولی کامل جو فرماتے ہیں, جنہوں نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہے یہ واقعہ, کون سا, جو حج پہ آپ گئے تھے اور حج کے اوپر جانے کے بعد جو 20,000 کا مجمع تھا, یہ والی روایت, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ سب نے دیکھا تھا. اس روایت کو جنہوں نے بیان کیا وہ فرماتے ہیں کہ میری عمر 8 سال کی تھی اور میں اپنے والد کے ساتھ بغداد گیا ہوا تھا. تو میرے والد مجھے سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار کے اوپر لے گئے, اور جب ہم مزار پہ پہنچے ہم نے فاتحہ خوانی کے وہاں پر بیٹھے, اور کچھ دیر کے بعد عمومی طور پر یعنی بالکل سارے عوام کو جو ہے وہ تبرکات احمد کبیر رفاعی دکھائے جانے والے تھے. تو ہم میرے والد مجھے لے کر وہاں پر بیٹھے تاکہ ہم لوگ بھی ان کے تبرکات سے فیضیاب ہو جائے. میں 8 سال کا تھا. جب تبرکات دکھانے کی باری آئی ہم سب پہنچے. جب ہم وہاں پہنچے تبرکات دیکھ رہے تھے تو میرے والد نے کہا بیٹا یہ فلاں, یہ بندے کا نام, یہ بڑے بزرگ تھے وہ, انہوں نے کہا بیٹا ان کا نام یہ, ان کا ہاتھ چھو.
میں نے ان کا ہاتھ چوم لیا. پھر میرے والد نے دوسرے بندے سے کہا بیٹا ان کا نام یہ ہے, ان کا ہاتھ چومو. پھر تیسرے بزرگ تھے, وہ بھی بڑی عمر تھی ان کی, بڑے بزرگ تھے, انہوں نے کہا بیٹا ان کا نام یہ ہے, ہاتھ چومو. اس طرح کر کے 5 لوگوں سے میرے والد نے کہا کہ بیٹا ان 5 لوگوں کا نام یہ, ان کا ہاتھ چومو. میں نے اس وقت کچھ نہیں پوچھا, لوٹتے وقت سفر میں پوچھا ابا وہ 5 لوگ کون تھے جن کا نام لے کر تم نے مجھے ہاتھ چومنے کا کہا؟ کہا بیٹا یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی آنکھ سے رسول اللہ کا جو ہاتھ قبر سے نکلا تھا اور احمد کبیر رفاعی نے اپنے ان ہاتھوں کو چوما تھا, یہ سارا معاملہ ان 5 لوگوں نے اپنی آنکھوں سے وہاں پر کھڑے رہ کر دیکھا تھا. ان 20,000 میں سے وہ 5 لوگ یہ تھے. آپ فرماتے ہیں کہ اس وقت جو مجھے ٹھنڈک محسوس ہوئی تھی ہاتھ چومتے وقت, یہ اس عالم یہ تھا. تو انہوں نے تو آنکھ سے رسول اللہ کا ہاتھ نکلتے ہوئے دیکھا, احمد کبیر کو چومتے ہوئے دیکھا, تو ان کی ٹھنڈک تسکین کا عالم اور مرتبہ کیا ہوگا. آپ فرماتے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے ان 5 کی زیارت کی, ان کے چہرے کا نور بالکل الگ تھا. عمر زیادہ تھی لیکن عمر دکھ رہی تھی, لیکن جسم میں تر و تازگی ابھی بھی ویسی تھی. آپ فرماتے کہ جب اتنی عمر کے بعد دور سے یہ واقعہ دیکھنے والے کا عالم یہ ہے, تو قبر میں آرام کرنے والے احمد کبیر رفاعی کا عالم کیا ہوگا. احمد کبیر رفاعی کا عالم کیا ہوگا. مختصر یہ الحمدللہ ہم نے ان کا مختصر, بہت ساری کرامتیں ان کی, بڑی علمی ہے الحمدللہ. یہ بڑا کہتے ہوئے فخر ہوتا ہے کہ اللہ نے ہمیں اس ولی کامل کی جو ہے وہ تذکرہ کرنے کے لیے الحمدللہ ہمارا انتخاب کیا. اللہ ہمارا آنا قبول فرمائے. بالخصوص ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا, اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے جس نے میرے کسی ولی سے, میرے دوست سے محبت نہیں کی, بغض رکھا, میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں. الحمدللہ ہم وہ اولیاء کے ماننے والے ہیں. الحمدللہ یہاں تک لکھا گیا ہے تصوف کی کتابوں کے اندر کہ جس نے ولیوں کا دامن چھوڑ دیا, بہت دور ہو گیا, تمہارے اوپر مصیبت کو مسلط کر دیا جائے گا. اس لیے کہ یہ وہ ولی ہے جنہوں نے رسول اللہ کے دین کے اوپر عمل کیا, رسول اللہ کے دین کی تبلیغ کی. انہی کا صدقہ ہے کہ تمہارے پاس آج دل میں ایمان موجود ہے. بتاؤ مجھے ہندوستان کے اندر اگر ولیوں کی جماعت نہ آتی, عطائے رسول خواجہ ہند الولی نہ آتے, تم آج بھی کسی کی غلامی کر رہے ہوتے, آج کسی آگ کو مورتی کو پوج رہے ہوتے. یہ کرم ہے خدا کا کہ عطائے رسول کی عطا سے خدا نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی. یہ وہ ذات ہے میرے عزیزو, کبھی بھی ولیوں کا دامن مت چھوڑنا. اس لیے کہ یہاں پر کہا گیا ہے کہ اگر کسی ولی کے مزار پہ جا کر دعا کی جائے, اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے. اگر کوئی بندہ ولیوں کے وسیلے سے دعا مانگتا ہے, خدا ان کی دعاؤں کو قبول کر لیتا. اور یہاں تک لکھا گیا ہے اگر کوئی بندہ کسی ولی سے بے انتہا محبت کرتا ہے, ان کے مزار پہ آنا جانا اس کا بہت زیادہ ہو جاتا ہے, تو وہ ولی کامل کی خاص نگاہ عنایت اس بندے کے اوپر آنے لگ جاتی ہے. مجھے بتاؤ کہ اگر کوئی بندہ ہری چٹی پہ غریب نواز کے پاس جاتا ہو تو اس بندے کے اوپر پھر کیسی غریب نواز کی نگاہ کرم ہوگی. اگر کوئی بندہ ہر 11ویں پر, استطاعت اللہ عطا کرے مقدر ہمارے سوارے, ہر 11ویں پر اگر کوئی بندہ بغداد جائے تو بغداد میں تو حضرت احمد کبیر رفاعی بھی موجود ہے. مجھے بتاؤ کیسی الحمدللہ ہوگی. اور صرف یہ نہیں ہے کہ ہم مزار پہ جا سکے ہماری اگر کوئی بندہ کسی ولی کے عرس کے موقع پر وہاں نہ جا سکا فیض حاصل کرنے, اور دور بیٹھ کر اپنے غریب ہونے پر, اپنے حالات ایسے نہ ہونے پر بیٹھ کر ان کا ذکر کرتا, یہاں تک لکھا ہے جو فیض وہاں پر جانے والے کو ملتا ہے ڈبل یہاں پر رہ کر ان کا ذکر کرنے والے کو عطا کیا جاتا ہے. الحمدللہ ہم نصیب والے ہیں کہ احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عرس کے موقع پر ہمیں یہاں پر آ کر جو ہے وہ ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنا نصیب ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کریم اپنے حبیب کے صدقے ہم تمام کو جو ہے وہ اپنی بارگاہ کے اندر اجر عظیم عطا فرما, ہم تمام کی خطاؤں کو معاف عطا فرما, اور ہم تمام کی حاضری کو بارگاہ احمد کبیر رفاعی کے اندر قبول و منظور عطا فرما. صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں.
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا أمر تذكر جيران بذي سلام أمر تذكر جيران بذي سلام ما زجت دم عن جرام مقلة بدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك محمد سيد الكونين وثقلين محمد سيد الكونين وثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق الله